فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا وہ جو دشمن ہے نا وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ انہوں نے کہا حضور کو ابتر، اللہ نے پہلے محبوب کی تعریف فرمائی، پیارے تمہیں ابتر نہیں بنایا، تمہیں تو کوثر کا مالک بنایا ہے۔ ابتر تمہارا دشمن، جڑ کٹا تمہارا دشمن، منقطع نسل تمہارا دشمن، ذکر مٹے گا تمہارے دشمن کا، چرچا مٹے گا تمہارے دشمن کا، نام و نشان مٹے گا تمہارے دشمن کا۔ پیارے تمہارا چرچا مٹنے کے لیے نہیں بنایا، تمہارا ذکر ختم ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ لوگوں کی اولاد بیٹے سے چلتی تھی، رب نے اپنے محبوب کی اولاد بیٹی سے چلا کے دنیا کے گوشے گوشے میں سعادت کا فیضان عطا کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا، وہ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا تو نسل نہیں رہے گی، نسل نہیں ہوگی تو چرچا نہیں ہوگا، یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا کہ کسی کا چرچا اس کے باپ کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کا چرچا اس کے بیٹے کی وجہ کہ یہ فلاں کا باپ ہے، کسی کا چرچا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، کسی کا چرچا اس کے پیر کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کا مرید کرے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے، کسی کا چرچا اس کا ورکر کرے، کسی کا چرچا اس کا وزیر و مشیر کرے، کسی کا چرچا اس کا اسپورٹس پرسن کرے، مگر رب کائنات نے اپنے محبوب کے ذکر کو زبانوں کا محتاج بنایا ہی نہیں ہے، نہ امیروں کا محتاج رکھا، نہ وزیروں کا محتاج رکھا، نہ اپنے حبیب کے ذکر کو عالموں کا محتاج بنایا، نہ واعظوں کا محتاج رکھا، نہ ادیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ افسروں کا محتاج رکھا، نہ ورکروں کا محتاج رکھا، نہ وزیروں کا محتاج رکھا، نہ لیڈروں کا محتاج رکھا، نہ ورکروں کا محتاج رکھا۔ ارے کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے تیرا چرچا بلند کر دیا ہے، تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، نہ بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے، بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء، یعنی دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، ان کی اولاد کو برکت دی، ان کے ذکر کو اللہ نے ایسا تمام عطا کیا روئے زمین پر، دنیا کا کوئی کونا گوشہ ایسا۔ ایک ریسرچ آئی تھی کہ فجر کی پہلی اذان انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے، یہ چند سیکنڈ کے وقفے سے اذانوں کا وقت شروع ہوتے ہوتے سماٹرا تک آ جاتا ہے، پھر وہاں سے ملائے، پھر وہاں سے آگے جو ہے وہ یہ وقت چلتے چلتے جو ہے وہ بنگلہ دیش میں، پھر ہند میں، پھر پورے پاکستان میں، پھر آگے افغانستان میں، پھر یمن میں، پھر سعودیہ میں، پھر عراق میں، پھر آگے استنبول ترکی میں اذان فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اس کے بعد یورپ میں وقت شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ چلتے چلتے وقت جو ہے یہ ساؤتھ امریکہ میں جب فجر کی اذان شروع ہوتی ہے اس وقت تک 9 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں، اور پیچھے انڈونیشیا میں ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی امریکہ کی پوری ریاستوں میں فجر شروع نہیں ہوئی جبکہ انڈونیشیا میں ظہر شروع ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح آگے وقت بڑھتا ہے، چند سیکنڈ کے وقفے سے اذانیں ظہر ہوتی چلی جائے، آگے فجر ہو رہی ہے، پیچھے ظہر ہو رہی ہے، اور پھر انڈونیشیا میں عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر آگے عصر ہو رہی ہے، پیچھے مغرب شروع ہو جاتی ہے، آگے کہیں فجر، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء، دن رات کا ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے تو فضائیں اشہد ان محمد رسول اللہ کی سلام سے نہ گونج رہی ہو۔ اللہ نے ذکر کی ایسی بلندی دی۔ اور پھر میں کوثر کی تفسیر پڑھ رہا تھا، یہ کوثر سے ہے مراد کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا عطا کیا ہے جس کو اتنے شان و فخر کے ساتھ بتایا، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تمہیں کوثر کا مالک بنایا۔ میں کوثر کی تفسیر پڑھنے لگا، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر، تفسیر معلم التنزیل، تفسیر مدارک، تفسیر بیضاوی، تفسیر خازن، تفسیر جلالین، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان، تفسیر سراج، تفسیر خزائن، تفسیر نور العرفان، تفاسیر کے مجموعے جب دیکھنا شروع کیے یہ کوثر سے مراد ہے کیا؟ مفسرین نے لفظ کوثر کے تحت 16 معنی بیان کیے ہیں۔ یہ کوثر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے، کوثر سے مراد حسن باطن بھی ہے، کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، کوثر سے مراد علم بھی ہے، کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد اولاد بھی ہے، کوثر سے مراد
نور قلب مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد فتوحات بھی ہے، کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد اعدائے دین پر غلبہ بھی ہے، کوثر سے مراد نعمتیں بھی ہے۔ یہ بیان کر کر کے آخر میں جملہ لکھا ہے کہ پیارے حبیب، اللہ نے آپ کو نسب عالی بھی دیا، اس نے ظاہر بھی دیا، اس نے باطن بھی دیا، نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی، امت کی کثرت بھی عطا کی، اولاد بھی پیاری عطا کی، معجزات بھی عطا کیے، کمالات بھی عطا کیے، جنت بھی عطا کر دی، حوض کوثر کا مالک بھی بنا دیا، شفاعت کا اختیار بھی دے دیا، مقام محمود بھی عطا کر دیا، تمہیں کتاب بھی عطا کر دی ہے، امت کی کثرت بھی عطا کر دی ہے، اعدائے دین پر غلبہ بھی عطا کر دیا ہے، بے شمار فتوحات بھی عطا کر دی ہے۔ یہ 16 مہینے لکھنے کے بعد آخر میں جملہ لکھا ہے تفاسیر میں کہ اور ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی حد کوئی نہیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ عقل کے رب نے اینی دیتی جڑی عقلاں وچ نہ آوے، علم کے رب نے اینا دیتا جڑا علماں وچ نہ آوے۔ شاناں تیریاں میں کی دساں، کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے، اور جتنے گنتی بھی مک جاوے، جہاں گنتیاں ختم ہو جائیں، جہاں شمار ختم ہو جائے، قرآن کی ایک آیت آپ کو کوثر سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ You can't count the blessings of Allah، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ میں میتھس اینڈ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، ہم نے اسٹیٹس میں بڑے بڑے سسٹم کو پڑھا ہے، لیکن میں جانتا ہوں اسٹیٹس کے ماہرین کے پاس، اکاؤنٹیبلٹی کے ماہرین کے پاس، آئی ٹی کے تمام ماہرین کے پاس، تمام جو وہ سافٹ ویئر میکرز کے پاس اس وقت کوئی ایسا سافٹ ویئر یا ایسا سسٹم نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے، اور نہ گن سکو گے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے پوری آئی ٹی کو، پوری ٹیکنالوجی کو، پوری اکاؤنٹیبلٹی کو۔ اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ اور اپنے وجود پر غور کرے تو اپنے وجود میں جو اللہ کی جتنی نعمتیں جاری ساری ہے ان کو نہیں شمار کر سکتے جتنی اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہے۔ اور فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ قاضی یاز رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ یہ کون سی نعمتیں ہیں جن کا رب فرما رہا ہے کہ تم گن نہیں سکتے۔ فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ اب قرآن کے ایک اور جو ہے وہ انداز کو سمجھے گا، لفظ کوثر کو سمجھنا اور کھل جائے گا آپ کے سامنے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا برتنا تھوڑا ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، یہ تمام بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے صحرا، وادیاں، دریا، یہ بر اعظم، یہ کروڑوں اربوں خربوں چیزیں، مشنریز، بڑے بڑے شپس، بڑے بڑے جہاز، یہ علوم، فنون، دولت، سرمایہ، ایوری تھنگ، دنیا کی تمام چیزیں، کروڑوں اربوں خربوں چیزوں کو قرآن نے کہا متاع الدنیا قلیل۔ یہ کیا ہے؟ سارا کچھ قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس بارگاہ میں قلیل کا پیمانہ اتنا بڑا ہے وہاں کثیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور اپنے محبوب کے لیے صرف کثیر نہیں، عربی میں کثیر زیادہ کو کہتے ہیں، اور بہت زیادہ ہو جائے نا تو کہتے ہیں اکثر، بہت ہی زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں کثار۔ جیسے ہم کہتے ہیں بگ بڑا، بگر بہت بڑا، بگیسٹ بہت ہی بڑا، کثیر کہتے ہیں زیادہ، بہت زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں اکثر، بہت ہی زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں کثار۔ اور پھر کوثر کیا ہے؟ زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، بہت ہی زیادہ نہیں، بے حد زیادہ۔ پھر صرف کوثر نہیں ہے، الکوثر ہے، معرفہ کے ساتھ تعریف اور بڑھے گی، مبالغہ اور بڑھے گا، جس کی حد ہی کوئی نہیں، جس کی نہایت ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے وہ نعمت اور فضیلت اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، جبھی تو تمام انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتے رہے۔ تمام نبیوں نے ہمارے پیارے نبی کے آنے کی بشارت دی، تمام انبیاء نے۔ حضرت عیسیٰ کی بشارت کو قرآن نے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں اپنے بعد آنے والے اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ کی بشارت کو قرآن نے بیان کیا، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے
حضرت عیسیٰ کے یہ جملے بھی آپ سنیں جو انجیل برنباس کے چیپٹر 42 میں لکھے ہوئے ہیں. انجیل کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا for not worthy to unclose the ties of the hosen or the laces of the shoes of messenger of God whom you call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, and so his faith shall have no end. حضرت عیسیٰ نے فرمایا لوگو تم جسے مسیحا کہتے ہو میں عیسیٰ اس آخری پیغمبر کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا. حضرت عیسیٰ کی محبت ہے کہ ہمارے پیارے نبی سے اور کہتے ہوا میڈ بیفور می جو مجھ سے پہلے بنے تھے. یہی حضور فرماتے اول ما خلق اللہ نوری. یہی حضور فرماتے یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. حضرت عیسیٰ گواہی دے رہے ہوا میڈ بیفور می جو مجھ سے پہلے بنے تھے and shall come after me اور میرے پاس تشریف لائیں گے and shall bring the words of truth وہ سچائی کے الفاظ لے کر آئیں گے and so his faith shall have no end. اسی لیے ان کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا. اب ایک مقام پر حضرت عیسیٰ نے کہا یہ بھی انجیل کے الفاظ ہیں فرمایا there shall not come after him any true prophet sent by God but there shall come a great number of false prophets that of sorrow for the shaitan shall raise them up. فرمایا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان کے بعد یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا سچا نبی نہیں آئے گا. ہاں شیطان کے کھڑا کرنے پر کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے. اب لوگوں نے پھر سچے رسول کی نشانی پوچھی کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ آخری نبی آ گئے. حضرت عیسیٰ نے ایک نشانی بیان کی. انجیل برنباس چیپٹر 29 پیج 39 کے الفاظ ہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا verily I say to you the moon shall miscast into his boyhood and when he shall be grown up he shall take her in his hands. The world beware of casting him out. فرمایا لوگوں تمہیں بڑی سچی بات تو ویریلی کہتے ہیں اولڈ لینگویج میں بہت سچی بات کے لیے بہت سچی بات تمہیں بتاؤں ویریلی. فرمایا کہ the moon shall miss the sleep in his boyhood. چاند ان کے بچپن میں لوریاں دیتا ہوگا. And when he shall be grown up جب وہ جوان ہو جائیں گے he shall take her in his hands. وہ چاند کو اپنے قبضے میں لے لے چاند ان کے ہاتھوں میں ہوگا. The world beware of casting him out. دنیا انہیں ٹھکرانے کے بارے میں خبردار رہے. یعنی دنیا والوں خبردار اس عظمتوں والے رسول کو ریجیکٹ نہ کر بیٹھنا ٹھکرا نہ بیٹھنا جن کو اللہ نے یہ شان دی ہوگی کہ جن کے بچپن میں چاند لوریاں دیتا ہوگا جوانی میں چاند قبضے میں نظر آئے گا کہ دنیا نے دیکھا نہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں ہوتے تھے. آپ انگلی کا اشارہ ادھر کرتے چاند ادھر چلا جاتا اشارہ ادھر کرتے چاند ادھر چلا جاتا. کہ دنیا نے دیکھا نہیں. جب ابو قبیس پہ حضور کھڑے تھے کفار نے بلایا تھا بن مالک یمنی کو یمن سے. یمن کا یہ رئیس تھا فیصلہ کرنے آیا تھا. مکے کے لوگ اس کے فیصلے مانتے تھے. ابو جہل نے بلایا کہ حبیب فیصلہ کر جا لوگوں کو منع کر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائے. حبیب نے بلایا کہا میں دو باتیں لایا ہوں ایک بات ظاہر کروں گا ایک بات ظاہر نہیں کروں گا. جو ظاہر کروں گا اس پر جادو چلتا نہیں ہے. جو ظاہر نہیں کروں گا وہ ہے خیر غیب کی خبر. وہ میرے دل والی بات آپ کو بتانی ہوگی کہ پتہ چلے کہ آپ نبی ہیں یا جادوگر ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا بتاؤ جو تو بات ظاہر کرنا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ جادو زمین پہ چلتا ہے آسمانوں پہ نہیں چلتا. اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں. سورۃ القمر ہے 27ویں پارے میں 27ویں پارے کی سورۃ القمر کی پہلی دو آیتیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اس آیت کی تفسیر میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب حبیب نے کہا نا کہ چاند توڑ کے دکھائے نبی پاک نے فرمایا حبیب ان سے پوچھ مکے والوں سے کہ اگر میں نے توڑ دیا تو پھر مانو گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. 3 بار سب نے اقرار کیا. میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا چاند کے تو مقدر چمک اٹھے چاند کی تو قسمت چمک اٹھی کہ اللہ کے حبیب نے مجھے اشارہ کیا ہے. چاند تو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. ایک ٹکڑا مکے کے نظر آ رہا ہے دوسرا ٹکڑا دوسرے کنارے پہ نظر آ رہا ہے. فرمایا گواہ رہنا. پھر حبیب نے کہا جوڑ دے. آپ نے چاند جوڑ دیا. حبیب نے کہا دوسری بات میرے دل میں ہے. فرمایا تیرے دل میں جو بات ہے حبیب تو گھر سے جب چلا تھا یمن سے مکے آنے کے لیے پھر تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی. بتا دوں وہ خواہش کیا تھی؟ کہنے لگا بتا دے. آپ نے فرمایا یہ بتا صرف خواہش ظاہر کروں یا پوری بھی کر دوں؟ پوری بھی کر دوں. اس نے کہا بتا بھی دے پوری بھی کر دے. آپ نے فرمایا جو آپ نے فرمایا جب تو یمن سے چلا تھا تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی. تیرے گھر میں ایک بچی ہے آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بہری ہے زبان سے گونگی ہے. وہ تیری بیٹی جس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہیں جو کور کی مریضہ ہے
جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے مشقت بڑھ رہی ہے تکلیف بڑھ رہی ہے تو کہتا تھا یا یہ چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے یا پھر اب مر جائے. اتنی مشقت سہی نہیں جاتی اتنی تکلیف دیکھی نہیں جاتی. یہی دل میں لے کے آیا تھا نا کہ مکے جاتا ہوں اگر وہ اللہ کے نبی ہیں ان سے دعا کرا لوں گا میری بچی یا تو مر جائے یا چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے. فرمایا حبیب جا یمن چلا جا یمن چلا جا تیری بچی کو شفا دے دی گئی کیا تیری بچی ٹھیک ہو گئی. حبیب کہتا مکے والوں تم مانو یا نہ مانو میں مان گیا کہ اللہ کے سچے رسول ہے. حبیب گھر پہنچا یمن جب گھر گیا نا دروازہ کھٹکایا سین میں پیارے سے بچے محلے کے بچے کھیل رہے اپنی گھر والی کو آوازیں دیتا ہے میری بیٹی کہاں ہے بستر خالی ہے کیا مر گئی اور کہا مری نہیں ہے. محلے کے بچوں میں دیکھ سب سے پیاری جو بچی ہے نا وہ تیری بیٹی ہے. ایک بچی کو بلا کر کہتا پھر تو یہی لگتی ہے وہی کہتی ہے کہ ہاں یہی تیری بیٹی. گود میں لے کر ہاتھ لگاتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پوچھتا ہے کہ یہ تبدیلی اتنی کیسے آ گئی. اور بچی کہتی ہے ابا میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں. کہنے لگا کیسے کہتی ہے ابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں. کہنے لگا کیسے کہتی ابا تو گیا مکے مجھ سے مانگے مجھ سے دیکھے مجھ سے دیکھ کر ایمان لایا اور مجھے اس نور والے نے آ کے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا. اللہ بتا دیا کہتی اماں بتاتی ہے اس رات چاند ٹوٹ گیا تھا میں تو تھی اندھی دیکھ نہیں سکی وہ منظر لیکن پھر کہتی ہے میری اندھیری آنکھوں میں روشنی آنے لگی میں نے دیکھا ایک نور والے آئے نور والا آیا زلفیں ایسی چہرہ ایسا چلتے ایسے. ابھی نے پوچھا بتا تو اسے کیسے تھے اس نے کہا کہ ان کا چہرہ ایسا تھا ان کی داڑھی ایسی تھی جن کے پاس میں بیٹھا تھا. کہتی پھر ابا وہی آئے تھے اپنا دستے شفا رکھا میرے مرض دور کر دیے مجھے کلمہ پڑھایا صبح اٹھی تو میری زبان پہ کلمہ جاری ہو چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے. آپ نے قرآن کے الفاظ پر غور کیا وعلم آدم الاسماء اللہ نے حضرت آدم کو ناموں کا علم عطا کیا. حضرت موسیٰ کو اللہ پاک نے ید بیضا اور عصا کا معجزہ دیا. حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک نے مردوں کو زندہ کر لے کوڑ کے مریضوں کو شفا دے لے اور جو ہے وہ مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مار کے جان پیدا کر دینے کا معجزہ عطا کیا. الغرض حضرت یوسف کو دیکھا تو انہوں نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا. حضرت صالح کو اللہ نے اونٹنی کا معجزہ عطا کر دیا. حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ ان کے لیے گلزار بنا کے یہ معجزہ عطا کیا. الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ کسی کو 2 معجزے کسی کو 3 معجزے کسی کو 4 معجزے 12 معجزات تک کا میں نے کتابوں میں ذکر پڑا ہے. اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا کیے مگر اب جب آمینہ کے لال کی باری آئی ہمارے لجپال کی باری آئی ہمارے سید و سردار کی باری آئی ہمارے حامد و محمود کی باری آئی ہمارے ناصر و منصور کی باری آئی ہمارے شاہد کی شہید کی باری آئی ہمارے اول و آخر کی باری آئی ہمارے باطن و ظاہر کی باری آئی ہمارے صادق و امین کی باری آئی ہمارے ہاشمی و مطلبی کی باری آئی تو ایک معجزہ نہیں 2 معجزے نہیں 3 معجزے نہیں 4 معجزے نہیں. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. سورہ نساء نمبر 174 میں فرمایا اے لوگوں قد جاءکم برہان من ربکم تمہارے رب کی طرف سے برہان واضح دلیل سراپا معجزہ یعنی اور نبی معجزے لے کر آئے. مصطفیٰ کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا. ان کا سر معجزہ ان کے بال معجزہ پیشانی معجزہ آنکھیں معجزہ زبان معجزہ لعاب معجزہ لب معجزہ رخسار معجزہ ریش معجزہ بال معجزہ قدم معجزہ ہاتھ معجزہ انگلیاں معجزہ ناخن معجزہ سینہ معجزہ ان کا پسینہ معجزہ ان کے قدموں کی برکت سے ان کا مدینہ معجزہ. ایسا نہیں ہے زمین کا شہر. میرے پیارے اسلامی یہ موضوع بیان کرنے کا میرا ایک مقصد ہے. ہم آپ کو پتا ہے دعوت اسلامی سے جیسے ماشاءاللہ بھائی نے بہت محبت کا اظہار کیا بتایا کہ دعوت اسلامی کی طرف سے ہمارے دعوت اسلامی کا مدنی چینل آپ دیکھتے ہوں گے دعوت اسلامی کا ماحول آپ سمجھتے ہوں گے. ہم محبتیں بانٹنے اور پیار بانٹنے والے لوگ ہیں. مولانا الیاس قادری صاحب جو بانی دعوت اسلامی ہے انہوں نے محبتیں بانٹی ہیں پیار دیا ہے محبتیں دی ہیں. ہمارا بھی میلاد کرنے کا مقصد بھی میلاد منانے کا مقصد بھی ہوتا ہے
ہم نے صرف نعرے لگا کر کہہ دینا نہیں ہوتا کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا. ہم میلاد بھی مناتے ہیں, چراغاں بھی کرتے ہیں, جشن بھی مناتے ہیں, سجاوٹ بھی کرتے ہیں, مگر شریعت کے دائرے میں رہ کے, جس ملک جس شہر میں وہاں کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے. 3 نومبر کو میں اٹلی کے جلوس میلاد میں تھا. وہاں کی پولیس نے ایٹ دا اینڈ آف جلوس ہمارے جو ذمہ دار تھے ان کو بلا کر کہا کہ ہم لوگ ڈر رہے تھے, اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے, کیونکہ میں وہاں جلوس کے لیے اسپیشلی رکا تھا. میرا 15 دن کا شیڈول تھا, میں 25-30 دن یورپ کے سفر میں رہا. اٹلی کے جلوس میلاد کے آخر میں مجھے بتایا, جب میں بیان کر رہا تھا